بسم اللہ الرحمن الرحیم کو رب کائنات نے شہداد کوٹ میں جمعہ کا خطبہ دینے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے سورہ احزاب کی سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 21 میں ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ بے شک یہ یقینی بات ہے، یہ پکی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایمان والوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے اچھی کوئی چیز ہو نہیں سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر چل کر ہی ہم منزل مقصود حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ہماری خواہش تو ہو کہ ہم اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں سفر کر کے، لیکن اسوہ حسنہ کو نہ اپنائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل نہ بنائیں، تو پھر یہ خواب خیالیاں ہیں، وہ منزل حاصل نہیں ہو سکتی۔ منزل مقصود حاصل کرنے کے لیے ہم نے ہر شعبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانا ہوگا۔ ہم نے اپنی شادیاں، اپنی غمیاں، اپنے کاروبار، اپنا نظم و ضبط، جو چیز بھی دنیا کے اندر ہے وہ سب کی سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر جب چلائیں گے تو ہمارے لیے دنیا میں بھی آسانی ہو جائے گی، آخرت میں بھی آسانی ہوگی، اور ہم منزل مقصود تک بھی پہنچ جائیں گے۔ اور ہماری اسوہ حسنہ ہر اس شخص کے لیے ہے، لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ کی طرف، اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتا ہے کہ میں نے اللہ سے ملنا ہے، والیوم الآخر، جو ہے آخرت پر یقین رکھتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہتا ہے۔ تو ان سب کاموں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانا ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3799 3799، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے چند روز پہلے مدینے کی کسی گلی میں جا رہے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر انصار کی جماعت بیٹھی ہے اور بیٹھ کر رو رہی ہے۔ سب کے سب لوگ بیٹھے رو رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما نے پوچھا، بھائیو رونے کی کیا بات ہے؟ اگر کوئی ایسی بات ہے تو ہمیں بتاؤ، ہم بھی آپ کے ساتھ مل کر روئیں۔ تو انہوں نے کہا، انصار نے کہا، ایسی کوئی بات نہیں، بات یہ ہے دراصل کہ ہماری محفل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوا کرتے تھے، ہم آپ کا دیدار کیا کرتے تھے، آپ کی اچھی اچھی باتیں سنا کرتے تھے۔ اب ہماری محفلیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم ہیں، آپ ہماری محفل میں موجود نہیں ہیں، اس لیے ہم آپ کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور جو انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اس سے ظاہر ہوتا کہ وہ بھی ساتھ ہی ہیں، کہ سارا واقعہ وہی بیان کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں تو بیان کر رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں، یہ ساری خبر پہنچاتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انصار کی جماعت آپ کو یاد کر کر کے رو رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیماری کی حالت میں ہیں، تو تقریباً آپ کا یہ آخری خطبہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک پر بیماری کی شدت کی وجہ سے پٹی باندھی ہوئی ہے، کپڑا باندھا ہوا ہے، اور آپ منبر پر تشریف فرما ہوتے ہیں
اور تمام صحابہ کو بلاتے اعلان کرتے ہیں سب جمع ہو جاؤ. تمام صحابہ جمع ہو جاتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں لوگوں سن لو میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں, میں تمہیں ایک وصیت کر رہا ہوں, میں تم لوگوں کو ایک حکم دے رہا ہوں. وہ حکم یہ ہے, یہ جو انصار ہیں, انصار کہتے ہیں مدد کرنے والوں کو. انصار کے معنی ہیں جو شروعات میں جن لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی وہ انصار ہیں. تو یہ لوگ جو ہیں انصار, انہوں نے حق ادا کر دیا. سب لوگوں نے میری مخالفت کی, مجھ سے دشمنی کی, ان لوگوں نے مجھے گلے سے لگایا, ان لوگوں نے میرا اکرام کیا, مجھے اپنے پاس رہایا, اور انہوں نے اپنی قربانیوں کا حق ادا کر دیا. انہوں نے جو ان کے اوپر حق لگتا تھا اسلام کا مکمل حق ادا کر دیا. لیکن ان کا حق ہم پر باقی ہے, ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکے. تو لہذا میں اپنے بعد آنے والے ہر امیر کو یہ حکم دیتا ہوں, یہ نصیحت کرتا ہوں, یہ وصیت کرتا ہوں کہ ان لوگوں کے جو نیکوکار لوگ ہوں ان کی عزت کرنا, ان کا اکرام کرنا, ان کی قدر کرنا. اور ان میں سے اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے, ان میں سے اگر کسی سے کوئی خطا ہو جائے تو اس خطا کی گرفت نہ کرنا, اس کو پکڑنا نہیں بلکہ اس کو درگزر کر دینا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نمونے سے ظاہر ہوتا ہے یہ قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے. اس واقعے سے ملتا ہے کہ جو لوگ اسلام میں شروعات میں داخل ہوتے ہیں, جو جماعت المسلمین میں شروع میں داخل ہوتے ہیں, مشکل وقت میں جماعت کا ساتھ دیتے ہیں اور اپنا حق ادا کر دیتے ہیں, پھر بعد میں جب عرصہ گزرتا ہے تو وہ باغ بن جاتا ہے. تو پھر وہ جو پرانے لوگ ہیں جنہوں نے محنتیں کی ہیں تو ان کا قدر کرنی چاہیے, ان کے نیک لوگوں کی قدر کرنی چاہیے, ان کی عزت کرنی چاہیے, ان کا اکرام کرنا چاہیے. اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو ان کو درگزر کرنا چاہیے. یہ اس حدیث کا ماخذ ہے. اور یہ انصار وہ لوگ ہیں, صحیح بخاری میں حدیث نمبر 17 ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار سے محبت رکھنا ایمان کی نشانی ہے. یعنی ان لوگوں سے محبت رکھنا جنہوں نے مشکل وقت میں ساتھ دیا وہ انصار تھے, اور قیامت تک یہ سلسلہ اسوہ حسنہ میں شامل ہو گیا. یعنی شروعات میں جو لوگ دین کی خدمت کرتے ہیں ان سے محبت رکھنا ایمان کی نشانی ہے, اور ان سے کینہ و بغض رکھنا یہ انفاق کی نشانی ہے. صحیح بخاری میں ہی ہے حدیث نمبر 3661, اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. واقول قولی ھذا استغفر اللہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تو میں عرض کر رہا تھا صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3661 یعنی 3661, حضرت ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپس میں تلخ کلامی ہو گئی. یہ فطری چیز ہے, لڑائی جھگڑا ہو جایا کرتا ہے, صحابہ کرام میں ہوا. یہ دونوں ایسی ہستیاں ہیں
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ترین انسانوں میں ابو بکر صدیق ہیں، ان کے بعد افضل ترین انسان عمر فاروق ہیں، ان میں بھی لڑائی ہوگی۔ یہ فطری انسان کی چیزیں ہو جاتی ہے، دونوں میں لڑائی ہو گئی، اور یہ ہمارے لیے نمونہ ہے، کیوں نبی کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ لڑائی جو ہو گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ناراض ہو کر گھر چلے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خیال آیا کہ میں ان سے جا کر معافی مانگوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سفر کر کے ان کے گھر جاتے ہیں۔ حضرت عمر کے جب گھر جاتے ہیں، بلاتے ہیں، حضرت عمر باہر آتے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اے بھائی مجھ سے زیادتی ہوگی، غلطی ہوگی، میں معافی مانگنے آیا ہوں۔ تو غور کریں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا تو صدمہ پہنچا ہوگا نا، انہوں نے کہا میں معاف نہیں کروں گا، بلکہ دروازہ بند کر کے اندر چلے گئے، دروازہ بند کر دیا۔ بڑی بات ہے، اتنی تو کوئی تلخ کلامی ہوئی ہوگی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہوئے، میرے بھائی نے مجھے معاف نہیں کیا۔ سیدھے جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح سے ہم سے یہ لڑائی جھگڑا ہو گیا، میں گھر گیا، معافی مانگی، انہوں نے معاف نہیں کیا مجھے۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بھی خیال آتا ہے، غصہ وقتی ہوتا ہے نا، جب غصہ اترے، جب ان کا غصہ اترا تو ان کے دل میں خیال آیا میرے بھائی مجھ سے معافی مانگنے آئے تھے، مجھے معاف کر دینا چاہیے تھا، میں نے غلطی کی، معاف نہیں کیا۔ یہ واپس جاتے ہیں کہ اب میں جا کے ابو بکر صدیق سے معافی مانگوں۔ جب آتے ہیں ان کے گھر تو وہ گھر پر نہیں ہے، گھر پر نہیں ہے، ظاہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوں گے۔ جب حضرت عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما ہے۔ عمر کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے میں سرخ ہو گیا۔ الفاظ ہیں صحیح بخاری کے، یہ دو حدیثیں ہیں، ایک 3661 اور صحیح بخاری کی دوسری حدیث ہے 4640۔ وغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا، سرخ ہو گیا غصے میں۔ ابو بکر صدیق وہ ہستی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھ کر پہچان جایا کرتے تھے کہ اس وقت آپ کس حالت میں ہیں۔ جب وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غصہ دیکھا، وجعل ابو بکر یقول واللہ یا رسول اللہ، اب ابو بکر صدیق کیا کہتے ہیں؟ یقول، ابو بکر نے کہا واللہ، اللہ کی قسم، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لعنا کنت عزلم، زیادتی میری ہے، نہیں آپ عمر پر ناراض نہ ہو، زیادتی میری ہے، میں نے عمر پر زیادتی کی ہے، غلطی میری ہے، عمر پر ناراض نہ ہو۔ یہ ہے محبت، یہ ہے محبت، اور آج تو ہم دعویٰ کرتے ہیں غلطی اس کی ہے، تو یہ ہے محبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ، بے شک بعثنی الیکم، میں جب تمہاری طرف مجھے نبوت ملی، نبی بنا کر بھیجا گیا۔ دوسری حدیث میں انی قلت یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اور جب اللہ نے کہا میں تم سب انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجتا ہوں، تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، غور سے سنو، فقلتم کذبت، تم سب نے مجھے جھٹلایا، مجھے نبی نہیں مانا، تم سب نے انکار کیا۔ اور وقال ابو بکر صدق، اور ابو بکر نے کہا تم نے سچ کہا، میں تمہیں اللہ کا نبی مانتا ہوں۔ یہ وہ ہستی ہیں، تم سب نے میرا انکار کیا،
سب سے پہلے اس نے مجھے مانا تو اللہ کا نبی ہے۔ حالانکہ سب بعد میں تو ایمان لے آئے نا، اس وقت جب آپ مخاطب میں سب ایمان والے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی وہ بات یاد کروا رہے ہیں، لوگوں تم سب نے مخالفت کی، یہ سب سے پہلے جماعت میں آئے، اس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، یہ تبلیغیں کر کر کے میں نے اور اس نے تم سب جماعت میں آئے، اور آج اس میرے ساتھی کو، اور پھر فرمایا وہ آسانی بنفسی ومال ہی، اس نے اپنے مال سے بھی، اس نے اپنے نفس سے بھی میری مدد کی، ہر جگہ پر میری مدد کی، ہر محاذ پر میری مدد کی۔ فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي مرتين، 2 مرتبہ آپ نے فرمایا تم میرے اس ساتھی کو دکھ دیتے ہو، اس کو تکلیف پہنچاتے ہو، حالانکہ اس نے کہا قصور میرا ہے، تو آپ نے فرمایا کیا ہوا اگر اس نے قصور کر دیا، کیا ہوا اس نے حضرت عمر کو کچھ کہہ بھی دیا، تو حضرت عمر سے فرما رہے ہیں آپ کو چاہیے تھا درگزر کرتے، ان کی قربانیاں دیکھو، سب سے پہلے اسلام قبول کرنا دیکھو، اگر اس نے کچھ کہہ بھی دیا درگزر کرو، چھوڑ دو اس کو، تو کیا آج اس پر عمل ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ، نبی کی زندگی یہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، یہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتا رہی ہے۔ جو پرانے ساتھی ہیں، جو جماعت میں شروعات میں اس وقت آئے جب سب نے مخالفت کی، اس نے سب مخالفتیں جھیلی، سب نے مخالفتیں کی، سزا تکلیفیں پہنچائیں، جانی مالی جو تعاون کیا جماعت کے ساتھ، اس کے ساتھ کیسا رویہ ہوتا ہے؟ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں اس کی کوئی غلطیاں بھی ہوں درگزر کرو، اس کی اچھائیاں یاد رکھو کہ اس کی تبلیغ سے ہم جماعت میں آئے، اس کی تبلیغ سے یہ یہاں پر جو ہے یہ باغ لگا آج جو ہرا بھرا ہے، اس کو خیال کرو۔ اور دوسری بات جو ہمیں اسوہ حسنہ میں ملتی ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 664 اور حدیث نمبر 664 اور 678 میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار، شدید بیمار ہو گئے، یہاں تک کہ مسجد میں نماز کے لیے آنے سے بھی قاصر نہیں آ سکتے، اتنی تکلیف شدید ہو گئی ہے، امامت کو نہیں کروا سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارش کی گئی، نماز کا وقت جا رہا ہے، وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھانی ہے، آپ نہیں اٹھ سکتے، کسی کو حکم فرمائے کوئی نماز پڑھائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر عمر بھی موجود تھے، حضرت علی بھی موجود تھے، وہاں پر بڑے بڑے معتبر صحابہ موجود تھے، اور ایسے ایسے صحابہ موجود تھے جن کا قرآن کی تلاوت سن کر آسمان سے ملائک ان کے گھر میں آ جاتے تھے، ایسے ایسے صحابہ موجود تھے۔ ان سب کی موجودگی میں مصلے پہ کس کو کھڑا کیا؟ جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ مصلے کا وارث کس کو قرار دیا؟ جس نے سب سے پہلے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اظہار کیا، اقرار کیا، مانا۔ معلوم اس سیرت سے یہ ہوا کہ جو سب سے پہلے اسلام قبول کرتا ہے، جو سب سے پہلے جماعت میں آتا ہے، جس شاخ میں، جس شہر میں، جس ملک میں، جہاں پر بھی، وہ حقدار ہے مسلے کا، اس کی موجودگی میں کسی حق کو حق نہیں ہے مسلے پہ کھڑا ہونے کا۔ یہ سیرت ہمیں بتا رہی ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر کے بتا دیا، اگر اس سیرت پہ چلو گے تمہاری کامیابی ہی کامیابی ہوگی، اگر سیرت کو چھوڑ دو گے تو پھر کامیابی نہیں ہوگی۔ اور پھر ایک اور حدیث سن لیں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 79، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین ہوتی ہے 3 قسم کی، غور کریں، زمین ہوتی ہے 3 قسم کی، ایک زمین سخت ہوتی ہے، ایک زمین نرم ہوتی ہے، اور ایک زمین کندر والی ہوتی ہے۔ جب آسمان سے برسات برستی ہے، پھر جو سخت زمین ہے جب اس کے اوپر برسات برستی ہے، وہ اس پانی سے خود بھی فائدہ اٹھاتی ہے، ہری بھری ہو جاتی ہے، وہ پانی جمع کر کے پھر نرم زمین تک بھی پہنچاتی، دریاؤں کے اور نہروں کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے، وہ اس زمین کو بھی آباد کرتا ہے وہ پانی۔ اور دوسری زمین ہے نرم، جب برسات اس کے اوپر برستی ہے تو وہ زمین دوسروں کو فائدہ نہیں، خود اس سے فائدہ لیتی ہے، اس کے اندر جو بھی بیج ہوتے ہیں ان کو اگ جاتے ہیں، ہریالی ہو جاتی ہے، وہ خود فائدہ اٹھاتی ہے۔
تیسری زمین کلر ہے، اس کے اوپر جس جیسے برسات برسے گی اس پانی سے فائدہ تو نہیں اٹھائے گی بلکہ اس پانی کو خراب کر کے آگے بھیجے گی تاکہ دوسری زمین بھی خراب ہو جائے۔ یہ مثال آپ نے کیوں دی؟ یہ مثال اس لیے دی کہ جو آسمان سے پانی برستا ہے وہ مثال ہے دین اسلام جو آسمان سے نازل ہوا، اور جو پتھریلی زمین ہے اس سے مراد ہے علماء کرام۔ سخت زمین جو ہے وہ اس دین برسات کو اپنے اندر جمع کرتے ہیں، اس علم کو اپنے سینے میں جمع کرتے ہیں، اس سے خود بھی فائدہ لیتے ہیں اور اس سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں، خود بھی ہرے ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی ہرا کرتے ہیں۔ یہ علماء کرام ہیں۔ اور دوسری زمین ہے نرم، جو اچھی والی زمین ہوتی ہے، جب اس کے اوپر برسات برستی ہے تو اس برسات سے فائدہ اٹھاتی ہے، وہ ہری بھری ہو جاتی ہے، باغات ہوتے ہیں، فصلیں ہوتی ہیں، وہ زمین بھی اچھی ہے۔ تیسری زمین ہے یعنی اس کے اوپر جب قرآن و حدیث پیش کیا جاتا ہے تو فوراً اس کو عمل کر لیتے ہیں، اپنے دل میں اس کو جگہ دے دیتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں۔ اور تیسری زمین جب اس کے اوپر برستی ہے اس کی مثال یہ فرمایا جو کلر کی مثل ہے، جب ان کے سامنے قرآن و حدیث سناؤ نا، کیوں ان کی اپنی سوچ کے خلاف ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اپنی سوچ کے خلاف ہوتا ہے، پھر وہ نہ خود فائدہ لیتے ہیں اس سے، نہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، بلکہ اس کی غلط تعویلیں کر کے لوگوں کو الٹا منتشر کرتے ہیں، خود بھی فائدہ نہیں لیتے اس سے اور دوسروں کو بھی اس سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کو اللہ کے نبی نے سیم والی زمین سے مراد دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں نرم زمین بنائے۔ اور تو آخری حدیث صحیح بخاری کی حدیث نمبر، صحیح مسلم میں بھی ہے، حدیث نمبر 2335 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جس شخص نے غیر آباد زمین کو آباد کیا وہ اس کا مالک ہے۔ جس شخص نے غیر آباد زمین کو آباد کیا وہ اس کا مالک ہے۔ اب تشبیہ زمین کو کس کو دی؟ انسانوں سے، یعنی غیر آباد زمین سے مراد یہ ہوا جہاں پر اسلام نہیں ہے، کوئی شخص آیا، اس نے وہاں پر اسلام کی تبلیغ کی اور اس زمین کو آباد کر دیا، وہاں پر جماعت قائم ہو گئی۔ اب اس جماعت کا، اس زمین کا مالک وہ ہے جس نے وہ باغ لگایا ہے، جس کی تبلیغ سے لوگ جماعت میں آئے ہیں، وہ اس کا مالک ہے زمین کا۔ اور ہوتا کیا ہے آج اس مالک کا اس کو حق نہیں دیا جاتا۔ جس مالک نے باغ لگایا جب وہ ہری بھری ہو گئی، کان سے پکڑا ایک طرف کر دیا، تو کون ہوتا ہے؟ یہ مالک۔ تو یہ جب سیرت کے اوپر ہم نہیں چلیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل نہیں کریں گے اور ان احادیث اور ان آیات کو بلکہ غلط رنگ دے کر لوگوں کے سامنے پیش کر کے جی یہ جو آیتیں پڑھی ہیں فلاں شخص نے، یہ جو حدیثیں پڑھی ہیں فلاں شخص نے، یہ جو اس نے اپنے لیے پڑھی، آخر میں یہی ہوتا ہے۔ نہیں، اگر وہ شخص چاہے وہ اپنے لیے ہے کسی کے لیے ہے، وہ آیات اور حدیث جو سنائے گا، دیکھو آیات حدیث ہیں یا نہیں، جس کے اوپر بھی فٹ ہوتی ہیں، صحیح ہے، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ تو آیات اور حدیث وہی جب نرم زمین پہ برسے گیا یہ برسات دین اسلام کی، تو وہ خود بھی ہرا بھرا ہوگا، دوسروں کو بھی ہرا بھرا کرے گا۔ اور علماء اس سے مراد زمین سے وہ ہے جو خود بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ میں یا تو سخت زمین بنائے، ہم علم حاصل کریں، پہلے سینے میں اس کو جگہ دیں، علم حاصل کریں، یا اللہ تعالیٰ وہ نہیں ہمیں طاقت تو کم از کم نرم زمین تو بنائے۔ اللہ سے دعا ہے یا اللہ ہمیں نرم زمین تو بنا، وہ جو دین اسلام کی صورت میں اللہ تو نے برسات کی ہے، ہمارے دل نرم زمین کی طرح نرم کر دے، وہ ہمارے دلوں پر اثر کریں تاکہ ہم عمل کریں، ہم ہرے بھرے ہو جائیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔